سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 سورہ انفال کا چھٹا رکوع، 10ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والوں جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب تمہارا میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ ہو تو تمہیں دو کام کرنے ہیں، ایک تو ثابت قدم رہو اور دوسرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جب یہ دو کام کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کی یاد بہت کرو۔ اس کے تحت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اس سے مدد چاہو۔ اللہ کی یاد بہت کرو یعنی اللہ تعالی سے مدد مانگو اور کفار پر غالب ہونے کی دعائیں کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر حال میں لازم ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھے اور کسی سختی اور پریشانی میں بھی اس سے غافل نہ ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہ جھگڑو۔ فَتَفْشَلُوا، کہ پھر بزدلی کرو گے۔ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں میدان جنگ میں کامیابی کے اصول بیان کیے گئے۔ میدان جنگ ہو یا امن کا وقت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو۔ جب آپس میں تم تنازع کرو گے فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ انسان جب آپس میں لڑتا ہے تو پھر جھگڑے کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں چلی جاتی ہیں، اس لیے جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا۔ اور فرمایا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، جب تم آپس میں لڑو گے تو تمہارا روب چلا جائے گا۔ صبر کا حکم دیا گیا اور فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپس میں لڑنا یہ کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے، یعنی جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کا وقار چلا جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ باہمی تنازع سے محفوظ رہنے کی تدبیر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور دین کا اتباع ہے۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی جائے اور دین اسلام کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار پھر ہمیں نصیب ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، تم کبھی بھی میدان جنگ میں جب نکلو تو غرور مت کرنا
اور تمہارا نکلنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو۔ یہ آیت کفار قریش کے لیے نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے، غرور کرتے، تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا رب یہ قریش آ گئے تکبر و غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس قافلے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا واپس جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں گے، 3 دن وہاں ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، بہت سے کھانے پکائیں گے، شرابیں پیئیں گے، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں گے، عرب میں ہماری شہرت ہوگی، ہماری ہیبت، ہمارا رعب ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ کہہ کر ابو جہل نے غرور کیا اور بڑے غرور کے ساتھ میدان بدر میں اترا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں موت کا ساگر پینا پڑا، کنیزوں کے ساز کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم فرماتا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر، غرور، تکبر، ریاکاری کا انجام خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تم میری پناہ میں ہو۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں بھاگا، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور بولا میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے کافروں کی نگاہ میں ان کے کام اچھے کر دکھائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی، مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ کافروں نے کیا تھا، اس پر شیطان نے ان کی خوب تعریفیں کی اور انہیں گندے اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی۔ جب قریش نے بدر میں جانے کا اتفاق کر لیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بدر کے میدان میں جائیں گے اور مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، تو انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان دشمنی ہے، اور یہ بات ممکن تھی کہ وہ یہ خیال کر کے واپسی کا ارادہ کرتے۔ انہوں نے سوچا کہ قبیلہ بنی بکر بیچ میں پڑتا ہے، اگر اس نے حملہ کر دیا تو ایک طرف مسلمان ہوں گے، دوسری طرف قبیلہ بنی بکر، تو ہم تو مارے جائیں گے۔ تو ممکن تھا کہ وہ یہ خیال کر کے مقابلے کے لیے نہ جاتے، یہ شیطان کو منظور نہ تھا، اس لیے اس نے یہ فریب کیا کہ وہ سراقہ بن مالک جو بنی کنانہ کا سردار تھا اس کی شکل میں آیا
اور ایک لشکر اور ایک جھنڈا ساتھ لے کر مشرکین سے آ کر ملا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تم میری پناہ میں ہو۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں لشکر صف آرا ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی مشرکین کے منہ پر ماری اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور حضرت جبریل علیہ السلام ابلیس لعین کی طرف بڑھے جو سراقہ کی شکل میں تھا اور حارث بن حشام کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اپنے گروہ کے ساتھ بھاگا۔ حارث پکارنے لگا، سراقہ سراقہ، تم تو ہمارے ضامن ہوئے تھے، کہاں جاتے ہو؟ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا۔ حارث نے کہا کہاں جاتے ہو؟ تم نے تو ذمہ داری لی تھی۔ کہنے لگا وقال، اور بولا انی بریء منکم، میں تم سے الگ ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہنے لگا مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ وقال انی بریء منکم، بولا میں تم سے الگ ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں، یعنی امن کی جو میں نے ذمہ داری لی تھی اس سے میں سبکدوش ہوتا ہوں۔ اس پر حارث بن حشام نے کہا ارے نادان، ہم تیرے بھروسے پر آئے تھے، تو اس حالت میں ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، یعنی میں فرشتوں کے لشکر دیکھ رہا ہوں۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ جب کفار کو شکست ہوئی اور وہ شکست کھا کر مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے مشہور یہ کر دیا کہ ہماری شکست کا ذمہ دار سراقہ ہوا، ہماری شکست سراقہ کی وجہ سے ہوئی۔ سراقہ کو یہ خبر پہنچی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی، شکست ہو گئی جب میں نے سنا ہے، تو شکست کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ گئے تھے، وہ شکست کھا گئے۔ تو قریش نے کہا کہ تو فلاں فلاں دن ہمارے پاس آیا تھا، اس سے قسم کھائی کہ یہ غلط ہے۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ انفال کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں کامیابی کے راز بتائے گئے کہ جب بھی تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا بہت ذکر کرو، خوب دعائیں مانگو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، صبر کرو۔ اگر تم جھگڑا کرو گے تو تمہارا روب چلا جائے گا، تم بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہارا دشمن کے مقابلے میں نکلنا عاجزی انکساری کے ساتھ ہو، اپنے مال و اسباب، اپنی تعداد پر غرور مت کرنا، ریاکاری دکھلاوا مقصد نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصد ہو۔ اور یہ بھی اس رکوع میں بیان ہوا کہ شیطان کس طرح آیا اور وہ سراقہ کے بھیس میں آیا، اور کس طرح اس نے کفار مکہ کو بیوقوف بنایا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسانی شکلوں میں آتا ہے اور آ کر بہت سے معاملات کو غلط کر دیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی فرمانبرداری کرے اور نفس و شیطان کے وار سے بچنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔